بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والا اما بعد۔ پچھلے جمعے شہر کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے خوف کا ماحول پھیلا ہوا ہے اور لوگوں پر بعض طریقوں سے پریشر بھی خوف کا مسلط کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک عجیب ماحول ہے، اسی پس منظر میں لوگوں کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے اور زمینی حقائق کو دیکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں عوام کو جمعے کے خطبے میں پیغام دیا گیا تھا اور ان کی رہبری کی گئی تھی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا، ڈرنا بھی نہیں، ڈر کا ماحول بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ جو 10 منٹ کی تقریر تھی اس میں یہی پیغام عمومی انداز میں شہر کے اور ملک کے حالات کو دیکھ کر جمعے کے خطبے کے ذریعے پیش کیا گیا تھا، جس کی چھوٹی سی کلپ سیاق سباق سے الگ کر کے بعض لوگوں نے شائع کی۔ اس سے بعض لوگوں نے غلط مفہوم لے کر لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی، حالانکہ عوام جن کے جذبات کا اس میں اظہار کیا گیا تھا، اکثروں نے اچھے تاثرات کا اظہار کیا اور کہا کہ صحیح موقع پر صحیح بات عوام کے سامنے صحیح انداز میں کہی گئی، لیکن بعض لوگوں نے غلط مفہوم لے کر عوام کے اندر اس سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، جو ایک عوام کے جذبات کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے اور جو بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک عمومی انداز میں پیش کی گئی تھی اس کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو اس طرح کے کاموں سے باز آنا چاہیے، پورا بیان سن کر اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس کی روشنی میں عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو لوگ کلپ بناتے ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا سیاق سباق کو چھوڑ کر ایسی کوئی کلپ نہ بنائے جس سے لوگ مفہوم غلط لے سکتے ہوں، اس لیے کہ یہ بھی ایک علمی خیانت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور پورا بیان سن کر اس میں جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہے اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنا، انتشار پھیلانا، یہ دنیا میں بھی خیانت ہے اور آخرت میں بھی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ شر سے، انتشار سے اور آپسی اختلافات سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والا اما بعد۔ آج کے خطبے میں مختصراً حالات کی پیش نظر 2 پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، آج کل جس طرح سے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک طرح کا خوف پیدا ہو رہا ہے، خاص طور پر جب سے کوارنٹائن کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگوں کے پورے گھرانے کو زبردستی کوارنٹائن کروایا جا رہا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہیبت پیش آ رہی ہے، جو خوف ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی ختم ہو گئی، رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازے تک میں لوگ حاضر ہونے میں چوکتے ہیں، کہیں وہاں جائیں تو پھر گرفتار نہ کر دیے جائے بعد میں۔ ایسے ہی کوئی خاندانی شخص، قریبی شخص بیمار ہوتا ہے، اس کی عیادت کے لیے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، دل کے اندر خوف ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھے بھی کوارنٹائن نہ کروایا جائے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ بہت سارے لوگ جن اوقات میں مسجدوں میں جانے کی اجازت ہے ان اوقات میں مسجدوں میں جانے سے بھی کترا رہے ہیں کہ کہیں اس طرح سے وبا ہم میں بھی منتقل نہ ہو جائے۔ یہ جو خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے، اس خوف کو دور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یاد رکھیے کہ یہ جو حالات دنیا کے ہیں، ان حالات پر غور کر کے ہمیں اپنی آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ جو معاشرے کے اندر ایک طرح سے دوری پیدا ہو رہی ہے، ہر شخص کو اپنی فکر ہے کہ میں محفوظ رہوں، دوسرا چاہے اس کا کچھ بھی ہو جائے میں محفوظ رہوں، اپنا اسے کٹ رہا ہے، اپنا اسے بھاگ رہا ہے۔ یہ جو حالات ہیں ہمیں قیامت کا
منظر یاد دلاتے ہیں. قیامت کا جو منظر اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس وقت جب لوگوں کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، جب حساب کتاب کا موقع ہوگا، تو لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. صاف منظر اللہ نے کھینچا ہے کہ اس دن اتنا بھیانک دن ہوگا، لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا بیٹا، اپنے باپ سے بھاگے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا. ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی. تو وہ جو حالات اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سلسلے میں بیان کیے ہیں، آج ایک اس کا چھوٹا سا ریہرسل ہمارے سامنے ہے. تو ان حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں سبق لینا چاہیے. آج ذرا سا مسئلہ پیش آیا، ذرا سی بیماری کے بڑھنے کی ذرا سی تکلیف اس کی وجہ سے پیش آنے لگی تو لوگ کٹنے لگے، بھاگنے لگے. حالانکہ سب لوگ موجود ہیں، سب مقام پر موجود رہتے ہوئے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت کو یاد کیجئے جب قیامت کا منظر ہوگا، آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، تو اس وقت مشفق باپ بیٹے کو ساتھ نہیں دے سکے گا، بیٹا باپ کو ساتھ نہیں دے سکے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بچے والدین سے بھاگیں گے. وہ منظر جب ہوگا اس وقت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ دنیا تو آنی جانی ہے، اس کو تو ختم ہونا ہے، یہاں سے تو سب کو جانا ہے. لیکن وہ جو قیامت کا منظر ہوگا، اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی. اس وقت کسی کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. ہر ایک کو اللہ کے فضل سے اس کے اعمال کا سہارا لینا پڑے گا. تو وہاں پر جو آج جو منظر ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا بعد جو منظر، اصل جو منظر پیش آئے گا، اس کی جو حقیقت پیش آئے گی قیامت کے دن، اس دن ہمارے ساتھ کیا توشہ ہوگا، اپنی حفاظت کے لیے کیا سامان ہم نے رکھا ہوگا، اس کی ان حالات میں ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور ان حالات سے سبق لے کر آخرت میں ہمیں مطمئن رہنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنے کے لیے یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ پہلا سبق ہے اس کا. دوسری چیز اس سے جو معلوم ہو رہی ہے، دنیا کی حقیقت کتنی کمزور ہے. دنیا کی یہ چیزیں، آدمی بڑے سے بڑے محل میں رہتا ہے، بڑی سے بڑی کوٹھیوں میں رہتا ہے، اس کے ساتھ خادم ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، گھر کے لوگ ہوتے ہیں، اس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، عائش کا سارا سامان ہوتا ہے. لیکن دیکھیے جیسے اس کو کوارنٹائن کروانا ہوتا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر نہ چاہتے ہوئے کوارنٹائن ہال میں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے. اس کی ساری زندگی کے جو تعیشات ہوتے ہیں اس وقت کوئی کام نہیں دے سکتے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے. یہ بھی ہمیں موت کا منظر پیش کرتی ہے چیز، ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت والو ان چیزوں سے عبرت لے لیجیے، ان چیزوں سے سبق لے لو. تو یہ منظر بھی ہمیں موت کا منظر پیش کرتا ہے. کیسے موت آتی ہے کسی کو پتا نہیں. اب دیکھیے چند دنوں کے اندر کیسے صحت مند لوگ فوراً بغیر کسی بیماری کے اچانک چلے گئے. موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں ہوگا. اور موت جب آتی ہے تو یہ دنیا کی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس وقت دنیا کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. آج جو کوارنٹائن میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں جب وہاں پر کچھ کام نہیں دے سکتی تو قبر میں اور آخرت میں کیا کام دے سکتی ہے. تو اس لیے آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. دنیا کے لیے ہم ساری زندگی قربان کر دیتے ہیں، لیکن بیماری پر یہ دنیا ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی، یہ دنیا کی چیزیں ہمیں سہارا نہیں دے سکتی، تو پھر آخرت میں کیا کر سکتی ہے. تو جو چیزیں ہمیشہ ہمیں سہارا دینے والی ہے، ہمیشہ ہمیں کام دینے والی ہے، تکلیف اور وقت پر ہمیں ساتھ دینے والی ہے، ان چیزوں کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے. وہ ہے اللہ سے تعلق اور اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی فکر اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات، دوسرا جو پہلو ہے آج کے حالات میں، ایک طرح سے خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا جا رہا ہے. کوارنٹائن کا جو معاملہ ہے اس سے تو لوگوں کے اندر ایک قسم کی دہشت پیدا کر دی جا رہی ہے.
اوپر سے کروائی بھی جا رہی ہے. لوگوں میں پیدا ہونے سے زیادہ اوپر سے پیدا کروائی جا رہی ہے. اور یہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنا یہ حرام لکھا ہے علماء نے. لا يحل لمسلم ان يربع مسلما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث میں فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو گھبراہٹ میں مبتلا کرے, خوف میں مبتلا کرے. یہ اس کی اجازت نہیں ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, ذرا سا لوگوں کے ہاتھوں کے اندر قیادت آ جاتی ہے تو اپنا تھوپنے کی اتنی فکر کرتے ہیں, سامنے والا گھرانہ اجڑتا ہے, پورا گھرانہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کی فکر نہیں ہوتی ہے, لوگوں کو ایک طرح سے کھینچنے کی فکر ہوتی ہے. اس طرح سے خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا کروایا جا رہا ہے. سامنے والے کو پتہ نہیں کہ جس پر حالات گزرتے ہیں ان پر کس طرح کا خوف اور کس طرح کا دل کے اندر ان کی پریشانیاں اور کس طرح کا ایک قسم کا رعب اور زندگی سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی بیماریاں, موسمی بیماریاں ہیں, اس کی وجہ سے ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا جا رہا ہے. کل ہی ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی. وہ ڈاکٹر بیچارہ ہم سے خود کہہ رہا تھا کہ مولانا آپ ذمہ داروں سے کہیے کہ لوگوں کو گھبراہٹ میں مبتلا نہ کریں, یہ موسمی بخار ہے. کل انہوں نے کہا کہ ایک دن میں تقریباً 60 پیشنٹ میرے پاس آئے, ذرا غور کیجیے آپ, اور ان میں سے تقریباً 90% وہ بخار والے تھے. اور ہر شخص, عورت مرد, سب گھبرائے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آ کر رو رہے تھے کہ ہمیں کوارنٹائن کروایا جائے گا, وہاں بھیجا جائے گا, یہاں بھیجا جائے گا. کہا کہ معمولی موسمی بخار تھا, ان کو ایک انجیکشن دیا گیا, گولیاں دی گئی, حالات بدل گئے. تسلی دینے کی ضرورت ہے, لوگوں کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے, ہمت توڑنے کی نہیں. تو اس لیے آج کے حالات میں اس کی بھی ضرورت ہے. ایک تو لوگ گھبرائے نہیں. دیکھیے جو تقدیر میں ہوگا وہی ہو کر رہتا ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے ہمارے ساتھ وہی کچھ پیش آئے گا جو اللہ نے لکھ دیا, اور اللہ ہی ہمارا کارساز اور ذمہ دار ہے. آپ لاکھ تدبیریں اختیار کریں, اگر اللہ نے لکھ دی ہے بیماری تو بیماری آ کر رہے گی. آپ لاکھ بے احتیاطی کریں, آپ کی قسمت میں بیماری نہیں ہے تو نہیں آئے گی. اس سے میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بے احتیاطی برتیں, احتیاط کیجئے. جو احکامات حکومت کی طرف سے بتائے گئے اس پر عمل کیجئے, لیکن بھروسہ اللہ پر کیجئے. آج کے حالات میں ہم نے دیکھ لیے کتنے بوڑھے بوڑھیاں گھر میں بیٹھی ہوئی, کبھی باہر نہ نکلی, ان کے اندر یہ وائرس پائے گئے. جو گھومنے والے بازار میں رہتے ان میں نہیں پائے گئے. ایک گھر کے اندر 2 لوگوں کے اندر وائرس پائے گئے, باقی 8 کے اندر نہیں. 8 میں پائے گئے, 2 میں نہیں. کیا ہے یہ چیزیں خود بتاتی ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ہمیں ہر طرح سے احتیاط کرنی ہے, لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا, دنیا کی کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکتی. اللہ کا حکم نہیں ہوگا, دنیا کی کوئی چیز ہمارا بال پیکا نہیں کر سکتی. اس پر ہمیں یقین رہنا چاہیے. بس یہ 2 چیزیں تھی, ایک تو حالات سے ہم سبق لے کر آخرت کا جو منظر ہے اور دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو اپنے ذہن میں لا کر اس کی تیاری کریں. دوسرے, ان حالات سے خود بھی نہ گھبرائیں, احتیاط خوب کیجئے لیکن گھبرائیں نہیں, اور دوسروں کو بھی گھبراہٹ کے اندر مبتلا نہ کیجئے. جرم ہے اللہ کے یہاں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور جو بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے اللہ تعالی اپنے حکم سے اس کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.